السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اٹلی کے جنوب میں واقع ایک بہت زبردست شہر تھا آج سے 2000 سال پہلے۔ اس شہر کا نام تھا پومپی شہر، اور یہ روم کی سلطنت کے اندر واقع تھا۔ ان لوگوں نے اس کو اپنی عیاشیوں کا اڈا بھی بنا رکھا تھا، حتیٰ کہ اس کو اتنا ترقی یافتہ بنا دیا تھا کہ یہ دنیا کی جنت تصور کیا جاتا تھا اس زمانے میں۔ تمام طرح کی عیاشیاں، تمام طرح کا پینا پلانا، تمام طرح کے معاملات، تمام طرح کے خرافات، خمارات، سب اس شہر کے اندر دیکھنے کو ملتے تھے۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ ایک دن اس پر اچانک سے قیامت ٹوٹ پڑی، اور جو جس حال میں تھا اسی حالت میں مر گیا۔ بات دراصل یہ ہے دوستوں، جیسے کہ میں نے بتایا، یہ عیاشیوں کا اڈا تھا۔ لوگ یہاں پر چھٹیاں منانے آتے تھے، اور چھٹیاں منانے کے نام پر جو کچھ وہ یہاں پر کرتے تھے، میں اپنی زبان سے اس کو ظاہر بھی نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے چشمہ تصور میں خود سوچ لیجئے کہ جب یہ لوگ عیاشی کرتے تھے تو ہر حد پار کر دیا کرتے تھے۔ وہ حرکتیں جو شاید جانور بھی نہ کرتے ہوں، یہ انسان ہونے کے بعد وہ حرکتیں کرتے تھے۔ کھلے کے اندر بالکل مادرزاد بڑھانا گھومنا، تمام تر کپڑے اتار دینا، اور نہ جانے کیا کیا غلاظتیں کرنا، وہ تمام کی تمام غلاظتیں اس قوم کے اندر، اس شہر کے اندر پائی جاتی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ اچانک ایک رات بہت خطرناک لیول کی آواز آئی، اور آواز اتنی ڈراونی تھی کہ سارے کے سارے لوگ راتوں کو جس حالت میں تھے اسی حالت میں اٹھ کے بیٹھ گئے، سوچنے لگے پتہ نہیں یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اس زمانے میں ان لوگوں کا یہ بھی سوچنا تھا کہ ہمارے رومن کے جو دیوی دیوتا ہیں وہ ہم سے شاید ناراض ہو گئے، انہی میں سے کسی کی یہ آواز ہے، یا ان کی طرف سے کوئی آواز ہے، وارننگ ہے، کیا ہے۔ بہرحال اس آواز کے بعد تھوڑی دیر جو دہشت کا ماحول تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوا۔ پھر یہ لوگ غفلت کے اندر آ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اچانک سے ان کے اوپر موت طاری ہوئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہاں پڑوس میں، اس شہر کے برابر میں، کیونکہ یہ ایک آئلینڈ تھا، اور آئلینڈ کے اندر ہی ایک جو ہے جوالا مکھی تھا، آتش فشاں تھا، وہ پھٹا تھا، اور یہ اس کی آواز تھی۔ اور کچھ ہی لمحوں کے بعد جیسے ان لوگوں کی دہشت ختم ہوئی ہے، فوراً اس میں سے آتش فشاں نکلا، لاوا نکلا، اور لاوا لکوڈ فارم میں تھا، اتنا گرم تھا، اتنا زیادہ کھولتا ہوا تھا کہ ماہرین بتاتے ہیں کہ اس کی تپش، اس کی گرماہٹ سورج کی سطح سے بھی زیادہ تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں سورج کتنا گرم ہے، 9 کروڑ میل دور ہے، اس کے باوجود اس کی گرمی آج ہمیں کتنی پتہ لگ رہی ہے۔ لیکن اتنی ہی گرمی کا لاوا جب ان لوگوں کے اوپر پڑا، ان لوگوں کا قیمہ بن گیا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ نہ صرف یہ کہ ان کو اس طریقے سے عذاب دیا، بلکہ اس موقع کے اوپر جس طریقے کا لاوا ان کے اوپر پڑا ہے، اور اس میں سے گیسز نکلی ہیں، اور اس موقع پر جو کیمیکل ریئیکشن ہوا ہے، اسی موقع پر ان کی لاشیں بجائے اس کے کہ گلتی، سڑتی، جل جاتی، ختم ہو جاتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جما دیا، پتھر کا بنا دیا، اور پھر ان کی لاشیں، ان کا پورا شہر دنیا کے نقشے کے اندر کہیں غائب ہو گیا۔ آج 2000 سال کے بعد وہ شہر دریافت ہوا، ان کی لاشیں دریافت ہوئی، اسی حالت کے اندر جو بد کرداری، جو بے حیائی وہ لوگ کر رہے تھے، جو جس پوزیشن کے اندر موجود تھا اسی حالت کے اندر ان کے اوپر عذاب آیا۔ آج تک ان کی لاشیں اسی طریقے سے سامنے آتی۔ میرا اگر بس چلتا تو میں ان لاشوں کو، ان ڈیڈ باڈیز کو آپ لوگوں کے سامنے تصاویر کی شکل میں دکھاتا، لیکن یہ انسانی اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، اور شاید یوٹیوب کی پالیسی کے بھی خلاف ہے، اس لیے میں یہاں پر نہیں لگاتا۔ لیکن آپ لوگوں سے درخواست ضرور کرتا ہوں کہ آپ نیٹ کے اوپر سرچ کر کے ان کی لاشوں کو ضرور دیکھیں، ان کے معاملات ضرور دیکھیں، کہ اللہ نہ کرے کہ اگر کسی بندے کی اس حال میں موت آئے کیا بنے گا۔ ان لوگوں کی اس حال میں موت آئی، اس انداز میں موت آئی ہے کہ جب ان کی لاشوں کو دیکھیں تو زبان سے بے اختیار لا حول ولا قوت الا باللہ نکلے۔ دوستوں، آج ہمیں بھی یہ چاہیے کہ کسی بھی گناہ کے اندر، کسی بھی بدکاری کے اندر مبتلا ہونے سے پہلے کم سے کم 100 بار سوچیں۔ روایت کے اندر آتا ہے نا کہ جب کوئی انسان زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر بادل کی طرح اس کے اوپر ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جس وقت بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے، چوری کر رہا ہوتا ہے، یا ایسا کوئی کبیرہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، نکل کے اس کے بادل کی طرح سایہ کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے، پھر وہ ایمان دوبارہ اس کے دل میں چلا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اس ایمان نکلنے کی حالت میں، اس کیفیت کی حالت میں موت آ گئی تو بندے کا کیا بنے گا اور کہاں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت